الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ ومن والہ اس پوری کائنات کے خالق ہیں، اور اس پوری کائنات میں اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے انسانوں کو اللہ تعالی نے اشرف بنایا ہے، اونچا بنایا ہے، بہترین بنایا ہے، اور اس کی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ اللہ نے انسانوں کو جو عقل، سوچ سمجھ اور اس کی بنیاد پر اعمال کا اختیار کرنا، اور پھر ان اعمال کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اس کو جزا و سزا کا ملنا، یہ بنیاد ہے۔ سورج جب سے بنایا گیا اپنے وقت پر نکلنا، اپنے وقت پر غروب ہونا، اپنے مدار میں جو آربٹ ہے اس کا جو راستہ ہے اس پر چلنا، یہ اس کا معمول ہے، اس میں اس کے اختیار کو دخل نہیں ہے۔ اللہ نے جیسے اس کو بنا دیا، چلا دیا، ایسے بن رہا ہے، بن کے چل رہا ہے۔ ایک نظام بنایا کہ یہ سمندر کا پانی ہے، اس کو نمکین رکھا کہ اس کے اندر دنیا بھر کی غلاظتیں، اس میں مخلوقات مر کے اسی میں رہ جاتی ہیں، تو اس کے اثر، اس کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اس میں نمک شامل کر دیا، ورنہ یہ نمک نہ ہوتا تو ہم یہاں سمندر کے کنارے مسجد میں نہ بیٹھ پاتے۔ اللہ نے کر دیا۔ اب جو کچھ انسان نے پانی پیا یا اور چیزوں میں پانی استعمال کیا تو پانی کے ذخائر میں کمی ہوئی۔ پانی کے ذخائر کہاں ہیں؟ وہ جو گلیشیئر جو قطب شمالی پر ان میں کمی ہوئی، اس میں پانی پگھل کر کے دریا میں آتا ہے، دریا سے پھر نہروں میں اور کہاں کہاں آ کر کے وہاں ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ وہاں جو کمی ہوئی اب اس کو پورا کرنا ہے، زمین کو سیراب کرنا ہے، تو سورج کی تپش سے سمندر کے پانی کو گرم کر کے اس طرح اٹھایا کہ نمک نیچے اور صاف پانی اوپر۔ پھر وہ نظام چلا کہ وہ بادل بن کر چلتا رہا، جہاں اللہ کی مرضی ہوئی وہاں ہوا کا پریشر کم ہوا، اور ہوا کے پریشر کم ہونے کے نتیجے میں بادل دوبارہ پانی بن کر برس گیا اور انسانوں کی ضرورت پوری ہو۔ یہ ایک نظام بنا رکھا ہے، اسی نظام پر چل رہے۔ بادل انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں برسوں گا، سمندر کا پانی انکار نہیں کر سکتا کہ بخارات بن کر نہیں اڑوں گا۔ یہ عقل، یہ سمجھ، اس کا کنٹرول تو نہیں کہنا چاہیے، اس پر کچھ اختیار وہ اللہ نے انسان کو دیا ہے، اس لیے انسان اشرف ہو گیا۔ اس کو کہا صبح اٹھنا، فجر پڑھنا، اب اس کو اختیار دے دیا کہ
چاہے تو پڑھ نہ چاہے تو نہ پڑھ، اس کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوگا اور آخرت میں بھی ظاہر ہوگا۔ اس کو کہہ دیا تجھے دونوں ہاتھ دیے ہیں، چاہے تو پورا پورا تول، چاہے اس میں ڈنڈی مار، جو بھی کرے گا اس کا اثر دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں پورا پورا ظاہر ہوگا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، یہ جو پورا اجر ہے یہ تو آخرت میں ہی ملے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا کہ دیکھو تم کو نہیں پتا چلے گا کہ میری چاہت کیا ہے، اس لیے کہ میں انسانوں سے براہ راست گفتگو نہیں کرتا۔ انسان میرے گفتگو کو برداشت نہیں کر سکتے، میرے بول کو۔ وہ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب میں نے فرشتے کے ذریعے اپنے بول بھیجے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو نبی نے بھی کہا پڑھا نہیں جا رہا ہے، ما انا بقارئ، مجھے قدرت نہیں ہے کہ میں پڑھ سکوں، تو بھیجا ہے ایسے، اور 3 دفعہ بھیجا ہے۔ تو اس قلب کے اندر اس کی استعداد پیدا ہوئی کہ اللہ کے بول کو یہاں سے ادا کر سکے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو ذریعہ بنا کر کے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور بتا دیا میری مرضیات کیا ہیں اور میری نامرضیات، ناپسندیدی یہ چیز کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ صرف بتا دیا، اعلان کر دیا، نہ بلکہ اس کو کروا کر دکھا دیا کہ دیکھو یہ جو میں نے کہا تھا سچ بولنا، اس کو اس طرح بولا جاتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا تھا لوگوں کے ساتھ اخلاق برتنا، اس کو اس طرح برتا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی از اول تا آخر موجود ہے۔ لہذا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سامنے دین کیا تھا، اللہ کی مرضی نامرضیات کیا تھی، پتہ نہیں ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، لیکن آسانیاں پیدا کرنے والی زندگی جو اللہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی تھی، اس سے ہم کتنا دور ہیں۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے حضرات علماء کرام، حضرات فقہاء کرام نے اس زندگی گزارنے کی ترتیب کو سمجھنا اور اس کو اس کے مطابق چلنا، اس کے کچھ شعبے، کچھ ٹکڑے کر دیے تاکہ آدمی کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنا اور اس کو پھر اپنی زندگی میں لانا یہ آسان ہو جائے۔ گزشتہ جمعے میں نے معاملات پر عرض کیا تھا، معاملات، معاشرت، اخلاق، عبادات اور عقائد، یہ 5 چیزیں۔ کہو نا پورا دین تو سمجھ میں نہیں آتا، صرف نماز پر رہ جاتے ہیں، نہ، پورا دین زندگی پوری پر محیط ہے۔ پوری زندگی میں یہ 5 چیزیں ہیں۔ ایک وہ عقائد ہیں جن کے مطابق ہم سوچ سمجھ اور کیفیت رکھتے ہیں، ایک عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایک اخلاق ہے۔ اخلاق سے پھر کئی دفعہ بتا چکا، اخلاق سے مراد حسن خلق نہیں ہے، اچھی بات کرنا۔ یہ تو اچھی بات کرنا اخلاق کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اخلاق سے مراد دل کی کیفیات ہیں، صبر، شکر، توکل، یا غصہ، بخل، بزدلی، اچھے اخلاق، برے اخلاق۔ اور اخلاق پھر معاشرت بھی ہے، رہن سہن، اور پھر معاملات بھی ہیں، لین دین، حکومت، قضا، آدمی کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہے، ایک آدمی کا آدمی کے ساتھ، ایک گروپ کا آدمی کے ساتھ، ایک آدمی کا گروہ کے ساتھ۔ تو گزشتہ جمعے ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی معاملات پر، اور اخیر جہاں ہم بات کر رہے تھے وہ تھا کہ لین دین میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں سود سے منع کیا ہے۔ سود کی کیفیت کو سمجھیے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود اس لیے منع ہے کہ اس میں سامنے والے پر ظلم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حکمت یہ بھی ہے، لیکن سود کی اصل مناہٹ، اصل رکاوٹ مال سے مال پیدا کرنے کی فکر ہے۔ یاد رکھیے گا اس کو، جملے کو، مال سے مال بنانا۔ مال سے آپ چیزیں بنا کر بیچتے ہیں، اس سے آپ کو نفع ہوتا ہے، جائز ہے۔ مال سے آپ کوئی ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں، ایسا
ایسی حکمت سیکھتے ہیں، ایسا فن سیکھتے ہیں، ایسا ہنر سیکھتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، جیسے کنسلٹنسی کہتے ہیں یا خدمات کہتے ہیں، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے آپ کما لیتے ہیں۔ مال سے مال بنانا یہ ہے کہ مال کو کسی کو دے کر کہا اس پر مجھے اتنا مال چاہیے، اس میں آپ نے مخلوق کی کوئی خدمت نہیں کی ہے، اس میں صرف ایک راز ہے، اور وہ راز یہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ میرے مال میں کمی نہ ہونے پائے۔ جو مال میرے پاس ہے یہ میرے لیے ایسا معبود ہے کہ جس کی جدائی مجھے برداشت نہیں ہے، یہ ایسا محبوب ہے جس کی جدائی مجھے برداشت نہیں ہے۔ مال سے مال بنانا یہ حرص و ہوس کی بات ہے، کچھ مشکل ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ مال سے مال بنا، ہم انسان ایک معاشرتی لوگ ہیں، تمدنی لوگ ہیں، تمدنی مخلوق ہیں، ہم اکیلے نہیں رہتے، لہذا ہم ایک دوسرے کے فائدے کو سوچیں گے، یہی اللہ کی چاہت ہے، لہذا جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو ہم لگائیں گے تاکہ مخلوق کو نفع ہو، ہمیں بھی نفع ملے۔ اور یہ کوئی بہت ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو انہونی ہے، یہ جاپان جیسے ملک جو ہے نا، ان کے ہاں بینک میں پیسے رکھو تو سود اتنا تھوڑا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ یار کہیں کاروبار میں لگا دو، اتنا تھوڑا ہے۔ اور ہمارے ملکوں میں سود اتنا زیادہ ہے کہ آدمی کہتے کاروبار میں کیوں لگاؤ بھائی، رکھ کر کے سود کھا لو۔ اب سود کو نئے نئے ناموں سے لینا، میں نے گزشتہ جو میں بھی عرض کرتا، ہم اللہ کو جواب دیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ہم اللہ کو جواب دیں ہیں۔ سود کو جتنے چاہے نئے نام دے دیجئے، کبھی پروفٹ لاس، کبھی مارک اپ، نہ جانے کیا 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 کیا، لیکن سود سیدھا سیدھا قرآن کے الفاظ میں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس اگر تم نہیں چھوڑتے ہو سود کو تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ اللہ اس کے رسول سے صبح شام جنگ ہے، صبح شام جنگ ہے۔ بڑے اشتہارات آ رہے ہیں، جوانوں کو اتنے پیسے دیں گے، ابھی حکومت بڑے خوش ہو کے جوانوں کو اتنے پیسے دے رہے ہیں، یوں کاروبار کریں، کیا کریں گے اس کے اوپر اتنا فیصد سود لیں گے۔ کیا خیال ہے اس سے تم پنپ جاؤ گے، تمہارے جوان پنپ جائیں گے، تمہاری قوم پنپ جائے گی؟ اس سے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں آئے گا۔ آپ نے دیکھ لیا ملک کی تقدیر کے مالکوں سے جھگڑ کے کوئی رہ سکا؟ آپ کے سامنے اشارہ بہت کافی ہے۔ اس کائنات کے مالک سے جھگڑ کر کائنات میں اچھی طرح رہ سکو گے؟ بھول ہے، پاگل پن ہے۔ یہ تو چھوٹی سی مثال اللہ دکھا رہے ہیں نا، چھوٹی سی مثال۔ جب گھر کے مالک کے ساتھ لڑ کر گھر میں نہیں رہ سکتے تو کائنات کے مالک جس کے اندر ساری قدرت ہے، ساری طاقت ہے، اس سے جھگڑ کر اس کائنات میں خوش رہ سکتے ہو؟ یہ معاملات ہیں، معاشرت کا حال بھی ہے، اللہ کے نبی نے جو بتلایا اس سے کوسوں دور ہے۔ معاشرت ضرورت کی بنیاد پر ہوتی ہے، کھانا پینا میری ضرورت کی بنیاد پر ہے، پہننا اوڑھنا میری ضرورت کی بنیاد پر ہے، رہن سہن میری ضرورت کی بنیاد پر ہے۔ ہمارے ہاں جس ماحول میں رہ کر ہم اللہ سے رحمت کی امید کیے بیٹھے ہیں، وہاں پوری معاشرت صرف رسم رواج اور نمائش کی بنیاد پر ہے۔ کھانا وہ نہیں کھاتے جو ہماری ضرورت ہے، کھانا ہم وہ کھاتے ہیں جو ہمارا رواج، ہماری برادری، ہمارا معاشرہ، ہماری رسم کھلاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے بعد صحابہ کی زندگی، یہ سب کی سب ضرورت کی بنیاد پر کھایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بقول فرمایا کہ اس امت کے اندر سب سے پہلی بات جو نئی نکلی وہ 2 وقت کا کھانا ہے۔ ہم کتنے وقت کھاتے ہیں؟ بلکہ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ
تو فلانے بسکٹ والا کہتا ہے بھوک لگی ہے تو یہ کھاؤ، اور بھوک نہیں، یہ والی چھالیا سپاری، یہ تو اس کے تو اتنے اشتہار ہیں کہ آپ جو ٹی وی، ہمارے تو اللہ کا شکر ہے ٹی وی والے جانتے ہیں اس کو، ہر پروگرام کے بیچ میں دسیوں دفعہ صرف یہی آئے گا، فلانی چھالیا، فلانی پتہ نہیں کیا۔ ارے مولانا بات تو ابھی، لہذا ضرورت یہ ہماری معاشرت کی بنیاد ہے، کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، اور کب کھانا ہے۔ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں برے صغیر کے، بڑے بزرگوں میں سے، بہت بیمار، آخری زمانہ کا، حضرت دوا کا وقت ہو گیا، سمجھنے اچھا مجھے اتارو، نیچے اتارو چارپائی سے، خود نہیں اتر سکتے تھے اتنے بیمار تھے، مجھے اتارو، کہا حضرت آپ لیٹے رہیے ہم یاد، نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی جگہ پر بیٹھ کر کچھ نہیں کھایا، میرا آخر وقت ہے، میں اونچی جگہ بیٹھ کر دوا بھی نہیں کھانا چاہتا۔ اچھا کیا ہوا ہوگا؟ اس اونچے سے نیچے آنے میں ان کی عزت ختم ہو گئی، اس نیچے سے اونچے سے نیچے آنے میں ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، اس نے تھوڑی سی زحمت ہوئی، لیکن اس زحمت کے بدلے آخرت بنا گئے۔ انہی کو کہا گیا حضرت آنکھیں خراب ہو گئی، فلانا حکیم کہتا ہم علاج کرتے ہیں، کہا نہیں میں نے سنا کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب آدمی کی آنکھیں اللہ لے لیتے ہیں تو اس کے بدلے جنت یقینی ہو جاتی ہے۔ آنکھیں مل جاتی تو کیا ہوتا، پر سامنے اتنی بڑی آخرت ہے، وہی جو میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جس زندگی کی طرف بلایا اس زندگی کو لینا سب سے بڑی سعادت ہے، اس زندگی پر چل لینا اس سے بڑی سعادت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو، آپ کی بتائی ہوئی زندگی کو چھوڑ کر بلکہ اس کے خلاف زندگی بسر کر کے، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں ہم سے زیادہ اور کون ہے دین سے محبت کرنے والا۔ یہ تو ابھی موضوع شروع ہوا، انشاءاللہ معاشرت پہ پھر اگلی دفعہ اگلے جمعے کو زندگی رہی تو بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔